السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آپریشن اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن غضب للحق کا سلسلہ جاری ہے، اور دہشت گردوں کی کمین گاہیں، ان کی پناہ گاہیں، ان کی سلیپر سیلز کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ آپریشن بھی جاری ہے۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کا آپریشن اور اغوان سرحد سے علاقے کے قریب جو ہے وہ 8 جو خوارجین ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی گئی ہے۔ اس آپریشن کی بدولت دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں۔ اسی حوالے سے معروف تحقیقاتی ادارے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی حقائق پر مبنی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق خیبر پختونخوا میں 57% شہروں میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی آئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں دہشت گردوں کی زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ 2026 کے پہلے 3 ماہ میں واقعات میں 18% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی پاکستان کی عوام کی کہ دہشت گردی کے اس ناسور کے لیے غیر معمولی فیصلے کیے جائیں، اور اسی کو مد نظر رکھ کے کہ جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ دہشت گرد جو ہے وہ ہمارے نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا بند نہیں کر رہے، تو پاکستان پہلے خیر سگالی کے طور پر مختلف اقدامات کرتا رہا۔ فال آف کابل کے بعد جو طالبان رجیم ہے اور بالخصوص جو افغانستان کے باسی ہیں ان کے لیے سفارتی جنگ لڑتا رہا، ایک پورا سفارتی محاذ کھولا پاکستان نے، لیکن اس کے باوجود کسی خیر کی توقع ہمیں پہلے بھی نہیں تھی، اور پھر اس کے منفی اثرات آنا شروع ہو گئے۔ یعنی کر بھلا سو ہو بھلا، یہ ایک پرانی بات ہے، کچھ بھلا ہوتا نہیں کر کے بھلائی دیکھ لی۔ بہت دیکھا ہم نے اپنے اس پڑوسی کو کہ اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات استوار ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ پیٹھ میں چھرا گھونپا، سیز فائر کی وائلیشن کی، دوست ممالک، ہمدرد ممالک، برادر اسلامی ممالک کے کہنے پر پاکستان نے بہت ساری کاوشیں کی۔ عید الفطر کے موقع اور رمضان المبارک کے خاص بابرکت مہینے کی بھی اگر ہم بات کریں، اس کے آخری عشرے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر اور ایک شرعی اعتبار سے بھی بہت سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھ کر سیز فائر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بارڈر فینسنگ کی جھوٹی ویڈیو جاری کر دی جاتی ہے، جس پہ وفاقی جو ہماری وزارت اطلاعات ہے اس نے بدھ کو پاکستان افغانستان سرحد پر خاردار تاریں ہٹانے کے دعووں کو من گھڑت قرار دے کر اور حقائق سے مبرہ قرار دیا اور اسے مسترد کر دیا۔ یہ ہے جی ہمارا فیکٹ چیکر ہے جو کہ وزارت اطلاعات کا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کو فیکٹ چیک بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف indian.jhoot.com ہے اور with the help of afghanistan.jhoot.com، تو یہ نظر رکھنی چاہیے سوشل میڈیا پہ کہ وہ اس طرح کی من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں، جیسے ہمارا پڑوسی جو ہے وہ فالس فلیگ ایکسپرٹ ملک پوری دنیا میں قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی بندش والا ملک بھی بھارت قرار دیا گیا ہے۔ کیوں انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صالح ظافر صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں۔ بہت شکریہ صالح ظافر صاحب۔ نعیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اغوان امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا نعیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ اکمل شہزاد گمن صاحب بھی ہمارے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بین الاقوامی امور پر بڑی گہری آپ کی نظر ہے۔ صالح ظافر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا ہم بھی تب تک رکیں گے نہیں، اور اسی تسلسل میں 8 دہشت گردوں کو جو ہے وہ بھی جہنم واصل کر دیا شمالی وزیرستان میں۔ دہشت گردی کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے۔ اوورآل اس پوری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ عرض یہ ہے جی کہ میں پہلی وضاحت تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم جب دہشت گردی کے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جو افغانستان میں ہو رہی ہے یا افغانستان سے ہو رہی ہے، تو اس کو ہمیں افغانستان نہیں کہنا چاہیے۔ یہ دراصل ایک گروہ ہے طالبان کا جو یقین رکھتا ہے تخریب کاری پر، دہشت گردی پر، بلیک میلنگ پر، اور سب سے بڑھ کر وہ جو آپ نے اپنے آخر میں کہا کہ جھوٹ بولنے پر۔ تو یہ اس طرح کے بدکار اور مکار لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہے، جن کی وجہ سے افغانستان بھی بدنام ہو رہا ہے، افغانستان کے عوام کو بھی تکلیف کا سامنا ہے۔ یہ کوئی
ज़्यादा पुरानी तारीख नहीं है, 30-40 साल की बात है। इस पूरे अरसे में देखिए पाकिस्तान ने, जैसे आपने इब्तिदान ज़िक्र किया कि पाकिस्तान ने किस कदर एहसानात किए इन लोगों पर, इनके बड़ों पर, और उसका जवाब हमें क्या मिला। पूरी दुनिया हमें कहती रही कि आप इनसे गुरेज करें, आप इनसे एहतियात करें, इनसे फासला रखें, लेकिन इसके बावजूद हमने ना सिर्फ इनको पनाह दी बल्कि उनको अपने मुल्क के अंदर तूल व अर्ज़ में घूमने फिरने का मौका दिया, कारोबार करने दिए, उनको ज़िंदगी की हर आसूदगी, हर आसाइश फराहम की। इसके मुकाबले में आप देखिए ईरान में भी ये लाखों की तादाद में गए थे, लेकिन ईरान ने इनको वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर घुसने नहीं दिया। इनको जिस तरह के एक पिंजरे में रखा जाता है, इस तरह के केज बनाकर इनको वहाँ रखा गया और ये वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारे यहाँ आपने देखा, हमने बड़ी फ़राख दिली से, खुले दिल के साथ इनके लिए अपने मुल्क को आम किया, अपने मुआशरे को आम किया, इनके लिए मुलाजमतों को दरवाज़े खोले, इनके लिए कारोबार के दरवाज़े खोले। अब आप देखिए पेशावर से लेकर कराची तक इन लोगों ने इतना कारोबार किया कि हमारी जो मकामी आबादी थे, हमारे जो मकामी लोग थे जो पहले से पाकिस्तानी थे, वो भी एक मरहले पर उकताहट महसूस कर रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस तमाम तर के बावजूद आपने देखा कि इन लोगों का क्या रवैया हुआ कि जो ही इन तालिबान को काबुल में इख्तियार मिला है, हुकूमत मिली है, सबसे पहले कदम इन्होंने ये किया कि जाके ये हमारे असली दुश्मन इंडिया के साथ जाके मिल गए जी। और फिर इंडिया के साथ न सिर्फ मिले बल्कि इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने साजिशें शुरू कर दी। और साजिशों का दायरा पहले हमारे सूबा खैबर पख्तून तक था, फिर उसको बढ़ा कर इन्होंने बलूचिस्तान तक ले गए और ये सिलसिला तादमे आखिर जारी रहा। ठीक है। लेकिन जी हमने कोशिश ये की कि ये लोग अपने इस रवैये से बाज आ जाए। इसके लिए हमने बैनुल अक़वामी कोशिशें की, हमने उन मुल्कों को मिलाया, उन मुल्कों को इसमें मुलव्वस किया जिनके साथ इनकी अलैग स्लैग थी। लेकिन उस तमाम तर के बावजूद और हर मरहले पर इन्होंने हमारे झूठे वादे किए कि हम पाकिस्तान में दहशत गर्दी को नहीं होने देंगे, पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की तंजीमें हैं हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। लेकिन ज़मीनी हालात ये बताते थे कि इन्होंने उसके बिल्कुल बरक्स और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इन्होंने इर्द गिर्द के मुल्कों में जो दूसरे बिरादर जो पड़ोसी मुल्क थे वहाँ पर भी जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनकी भी ये सरपरस्ती इन्होंने सरपरस्ती की। बिल्कुल साले ज़ाफिर साहब, आपने जो है बड़ी इस पे वजाहत से जो है इस पे रोशनी डाली है। नईमुल्ला, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ओवरऑल इस पे बड़ा एक तस्वीराती नौयत का एक सवाल है कि हामिद करज़ई की बात करें, अब्दुल्ला की बात करें, अशरफ गनी की बात करें तो कुछ हद तक बात समझ आती है कि वो हिंदुस्तान के साथ जो है उन्होंने अपनी, चाहे वो स्ट्रेटेजिक, लॉजिस्टिक, इकनॉमिक जो पार्टनरशिप थी या ताल्लुकात थे, या जो NDS और रॉक एक नेक्सस था जो एक्सपोज्ड भी हुआ, तो कुछ हद तक ये वजह समझ आती कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ माजी में उन्होंने 9/11 के बाद मिलकर जो है वो अफगान तालिबान जो इस वक्त TTA है उनका ताकुब किया, उनको मारा, कत्ल किया। लेकिन जो मुल्ला उमर का नाम इस्तेमाल करके, जो कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे कि पाकिस्तान पर हमला, अफ़गानिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, मुल्ला याकूब जो है अचानक से उन्होंने अपनी जो नज़रिया जो कहते हैं उसको बदलते हुए, या उन्होंने अपनी सोच को बदलते हुए, फिर वो जो दोहा का छठा, सातवां, आठवां राउंड था जिसमें अफ़गानिस्तान की सॉइल की कमिटमेंट भी की गई थी वो किसी पड़ोसी के ख़िलाफ़, बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसकी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है, पैसे की कमी है, या आप समझते हैं कि ये कुछ माजी की जो तलखियाँ हैं उसको बहाना बनाया गया है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, जो आपने जिक्र किया कि क्या ये चीज़ें हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन इनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है अपने मफाद के लिए। आपने दोहा का जिक्र किया, तो दोहा एग्रीमेंट जब हुआ तो उसमें तो ये भी जिक्र था कि ये एक ऐसी हुकूमत होगी, एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जिसमें तमाम कौमियतों को और तमाम जितनी भी फरीक़ीन हैं उन सबको, बिल्कुल उन सबको हिस्सा दिया जाएगा। ये भी कहा गया था कि बहुत जल्द फिर उस बुनियाद पर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन की बुनियाद पर एक हुकूमत बनेगी जिसमें सबकी नुमाइंदगी है, वो भी नहीं किया।
آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو سٹانس تھا کہ پاکستان کے خلاف حملہ جو ہے وہ افغانستان کے خلاف حملہ تصور ہوگا، اس سٹانس چینج کیسے ہوا؟ تو اب وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ابھی اس گروپ میں، اس گروہ میں، جو صالح ظافر صاحب نے بھی بڑی اچھے انداز میں کہا کہ یہ ایک ملک نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ ایک وقت میں ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، ہماری معیشت بہتر ہوتی جا رہی تھی، ان کے ساتھ تجارت بہتر ہوتا جا رہا تھا، اس کا حجم بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے کہ حامد کرزئی کا آپ نے ذکر کیا، اشرف غنی کا آپ نے ذکر کیا، اس وقت میں ان کا افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ محبت چل رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ معاملات اتنے بگڑے ہوئے نہیں تھے۔ بالکل۔ اور اس کی وجہ تھی کہ ان لوگوں کو بھلے وہ جس طرح سے الیکٹ ہوئے یا سلیکٹ ہوئے اور انہوں نے حکمرانی حاصل کی، لیکن ان لوگوں میں تھوڑی سی جمہوری سوچ تھی، ان لوگوں میں یہ سمجھ بوجھ تھی کہ اس خطے میں رہنے کے لیے آپ کو پڑوس کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے۔ اچھا وہ ایک بہانہ تھا، چلیں وہ ایک بہانہ جو آپ نے کہا ایک جمہوری انداز سے کہتے تھے کہ جی یہ جو جن ایریاز کا یہ بارڈر کراسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اب پاکستان کے ساتھ جو سرحدیں اتنی سکیٹرڈ ہے کہ ہمارے پاس انتظامی ہمارے اتنے مسائل ہیں کہ ہماری وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، یہ ایک بہانہ وہ بناتے تھے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، 2600 کلومیٹر کا ایک بارڈر ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس اب 40-45 سال سے جب ایک ملک صرف لڑائی کی اس میں ہو تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ اور وہ لڑائی یہ نہیں ہے کہ ان پہ مسلط کی گئی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو وارلارڈز ہیں یا وہاں پہ جو حکمران ہے یا یہ جو ابھی ٹی ٹی اے ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ امن آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کا مفاد جو ہے وہ جنگ سے جڑا ہوا ہے، اس طرح کی معاملات سے جڑا ہوا ہے، تاکہ ان کو را کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے یا دیگر وہ ممالک جو پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں چاہتے، ان کی طرف سے ان کو ڈالرز ملے، ان کو وہاں سے فنڈنگ ہو اور ان کو وہاں سے سپورٹ ہو، اور ان کو وہاں پہ بھلے ایک چھوٹے سے حصے پہ ہو یا بڑے حصے پہ ہو، ان کو ایک بدماشی اور ایک حکمرانی ملے۔ تو اس بنیاد پر وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں امن آئے، ورنہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کی اگر آپ مثال بار بار ایک مثال دی جاتی ہے، بلکہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا تو اس کے بعد ان کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ لوگ انٹر افغان ڈائیلاگ کریں، بیٹھ جائیں، معاملات پر آپس میں متفق ہو، تاکہ اس ملک میں اب یہ جو ایک نسل، 2-3 نسلیں جو ہے صرف جنگ میں پیدا ہوئی اور جنگ میں پلی بڑی ہے، تاکہ ان کو کچھ امن نصیب ہو اور آنے والی نسلوں کو بھی امن نصیب ہو۔ تو وہ چاہتے نہیں ہے کہ وہاں پہ امن آئے۔ تو ان لوگوں کے جتنے فیکٹرز آپ نے ذکر کیا وہ سارے ہیں، وہ پیسے کی دوڑ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ڈالرز آتے ہیں اور کس طرح سے وہاں پہ تقسیم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان میں اب طالبان کے اندر بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ جو تھوڑے سے ترقی پسند ہے، جو چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو اور وہاں پہ کچھ ایسے جو ہیومن رائٹس کی جو ڈیمانڈز ہیں کہ وہ چیزیں وہاں پہ امپلیمنٹ ہو، تاکہ دیگر ممالک کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ اس طرح سے استوار ہو کہ وہ وہاں پہ سرمایہ کاری بھی کرے اور ان کو اسسٹ بھی کرے۔ لیکن ایک گروپ وہ بھی ہے جو 40-45 سال سے بھوکے پیاسے لڑتے رہے ہیں، اور ان کا وہ سخت جو لہجہ ہے یا جو سخت ایک موقف ہے اسلام کے حوالے سے، جس کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے لیے لڑتے رہے ہیں، اور انہی چیزوں کی چپقلش جو ہے ان کو دیگر ممالک کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پاکستان نے عموماً ایک میچیور اور بہت مثبت اپروچ بنائے رکھا تھا، ان کی طرف سے جتنی بھی اٹیکس ہوتے رہے یا فیسیلیٹیشن ہوتی رہی ہے اس کے وہ باقاعدہ ایویڈنس دیتے رہے ان کو بھی اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، اور پاکستان نے کبھی نہیں چاہا کہ ان کے ساتھ ہم لڑائی کریں، لیکن معاملات بہتر کریں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو 40-45 سال تک ان کی میزبانی کی ہے، 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے رکھا جیسے اور مجھے اور آپ کو رکھا جا رہا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ فیسیلیٹیز دی گئی ہے ان لوگوں کو، ہم تو بے روزگاری میں بھی جیتے رہے ہیں، سب کچھ ان لوگوں کو بے روزگاری، ایگزیکٹلی ان کو ایک ایکسیپشنل جو ہے نا سٹیٹس دیا گیا تھا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان یہی سوچ رہا ہے، بلکہ یہ پہلی بھی سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی وہ سوچ نہیں بدلتی پاکستان کے حوالے سے۔ ماضی کی تلخیاں لے کر اگر آپ ابھی بھی ان کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہو تو آپ اپنی آنے والے نسلوں کے دشمن ہو، آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ ان کو حقائق بھی نہیں بتا رہے، اپنے لوگوں کو حقائق بھی نہیں بتا رہے۔ وہ تلخیاں کس بنیاد پر تھی وہ حقائق بھی نہیں بتا رہے، اگر وہ ان تلخیوں کو تھوڑا سا کرے دیں تو وہ آپ لوگوں کی غلطیاں تھی، آپ لوگوں کی کمزوریاں تھی، آپ لوگوں کی نااہلیاں تھی، جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ اس طرح سے حالات بنے۔ ٹھیک ہے اکمل شہزاد گمن، یہ بتائیے گا، ایک تو آپریشن غضب للحق کے بعد جو ہے وہ اب ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کچھ 60% کے قریب جو ہے وہ کمی آئی ہے اوورآل، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پھر ایون کے انٹیریئر سندھ اور پنجاب میں بھی دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے تھے۔ تو
یہ آپریشن غضب للحق کا جو انٹیلیجنس، دو آپریشنز ہیں، ایک تو ڈائریکٹ جو ان کے سہولت کاروں، ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہاں پہ، اور ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. تکنیکی ذرا اس پر میں چاہوں گا کہ آپ تجزیہ فرمائیے گا کہ یہ آپریشنز کا دونوں سائیڈ کا کیا امپیکٹ ہوگا. ایک تو وہ سوسائڈ بومرز جو تھے ان کو کافی حد تک جو ہے جہنم واصل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کے فیسٹریشن سینٹر تھے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ کتنے مؤثر ثابت ہوئے ہیں. بخاری صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو افغانستان میں اس وقت طالبان رجیم کی حکومت ہے، وہ افغانستان میں ایک تاثر یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیا ہوا تھا کہ بھئی یہ ہمیں کہتے رہیں گے، ثبوت دیتے رہیں گے دہشت گردی کے، اور جو ہمارے ہاں سے جو بھی پاکستان کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں وہ بس ایسے ہی ہم ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ہے پچھلے کچھ عرصے سے اور اب بھی ہے، اور جس طرح کے چیف جو ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی عملی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں بھی جا کے جو وہاں ٹیررسٹوں کے، دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے ان کو بھی ٹھنڈا کیا گیا، اور یہ ایک بڑا سٹرونگ میسیج دیا گیا کہ بھئی آپ اپنی لمیٹیشنز کو پہچانیں اور یہ صرف ایک خیالی دنیا میں نہ رہیں، اس سے باہر آئیں اور حقائق کا سامنا کریں. اب جو آپ نے سوال کیا غضب الحق کا، اب یہ دیکھیں کہ جو ان کا تصور یہ تھا کہ خاص طور پہ جو افغان طالبان تھے یا جو TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان کی آرمڈ فورسز نے ایک لمبا عرصہ اور پاکستان کی عوام نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں. 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے کے لیے پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ سینہ پر رہی ہیں. اب یہ ہے کہ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں موسٹ ٹرینڈ آرمیز میں سے ایک ہے، اور اس کا آپ نے نتیجہ ابھی دیکھ لیا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ حملے کا انتظار کریں، اور ایک یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپ پری ایمپٹیو جا کے ان پہ سٹرائک کریں اور ان کو جہنم میں واصل کریں. اب یہ دیکھیں کہ ایک جو دعوے کیے جا رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے ایک جو پاکستان کی طرف سے ایک سافٹ ان کی طرف ایک رویہ تھا، اس کا ہمیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ ہمارے نہتے لوگوں کو یہاں امام بارگاہ پہ بھی حملہ کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی کچہری پہ بھی خودکش حملہ کیا گیا جس میں بے گناہ لوگ ترلئی کا افسوسناک واقعہ تھا، اس کے بعد ہی جو ہے نا باقاعدہ یہ آپریشن لانچ کیا اچھا، اس میں نا تھوڑی سی بخاری صاحب اس کو تھوڑی سی سمجھنا یہ ہمیں پڑے گا کہ جو بھارت کے نفیریس ڈیزائن سے، ایک تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح جو ایران کا رستہ وہ استعمال کر رہے تھے بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے. ایک تو یہ کہ مئی پچھلے سال کے بعد جو پاکستان کی 4 روزہ جنگ ہوئی انڈیا سے، آپ یہ دیکھیں کہ جو جھوٹے نیریٹو پہ ایک آپ کھڑا کرتے ہیں نا اپنا مقدمہ، اگر وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوتا تو وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، بالکل فیکٹس پہ، کہ جو ایک ان کا ٹیمپو بنا ہوا تھا نیریٹو بیسڈ، صرف یہ کہ پاکستان کو ہم پوری دنیا میں سفارتی سطح پہ آئسولیٹ کریں گے، اور ایک طرف وہ بلوچستان کے جو انسرجنسی ہے اس کو استعمال کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کا پلان یہ تھا کہ جی افغانستان کی طرف سے ہم پاکستان پہ پریشر بڑھائیں گے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ پاکستان کیوں سٹرونگ ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو پختون ہیں ان کے نسلی یا زبانی اعتبار سے وہ رشتے تو ہیں افغانستان کے لوگوں سے، اور ہمارا بھی مجموعی طور پہ اور اجتماعی طور پہ پاکستان کے لوگوں کا رویہ ٹوورڈز افغان جو مہاجرین تھے وہ بڑا برادرانہ تھا، اور ہم اسی پہ فوکس رہے. لیکن یہ کہ جو پاکستان کے پشتون عوام ہے ان کو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ انتہائی محب وطن ہیں. اور بلکہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، میں کیونکہ صالح ظافر صاحب کی طرف جانے، آپ نے بڑا ایک عمدہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اس آپریشن غضب للحق سے قبل اور آفٹر غضب للحق یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک جھوٹا جو صالح ظافر صاحب ایک نیریٹو تھا، بیانیہ تھا،
لر اور بر کا ایک ٹپیکل ورڈ استعمال کیا جاتا تھا. پھر پشتونوں کو تربر کہہ کے جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹ کا استعمال کیا جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے اس بات کا ادراک گو کہ کچھ عرصے کے بعد ہوا, بہرحال کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, کہ وہاں سے اس نام کا استعمال کر کے مارا کون جا رہا ہے سب سے بڑی تعداد میں, وہی پشتون مارے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. بلوچستان میں کون مارے جا رہے ہیں, چاہے وہ ڈیورینڈ لائن کا یوب کا علاقہ دیکھیں, سرحد کے دیگر علاقے, وہاں پہ بھی پشتون مارے جا رہے ہیں. ایک تو پشتونوں کی عزت نفس پر حملہ, پھر ان کی املاک پر حملہ, پھر ان کی جان و مال اور عزت اور آبرو پر حملہ جو ہے, اس کا ادراک بھی ہوا اس آپریشن میں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا سر. عرض یہ ہے جی کہ پختون اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں, جو پختون اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, اخلاقیات پہ یقین رکھتے ہیں, انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ قطعی طور پر اس پورے مرنے مارنے کے عمل میں شامل نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ کے شروع میں کیا نا کہ یہ ایک گروہ ہے. اس کے علاوہ تو پختون بیچارے محنتی لوگ ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, روزی روٹی کماتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جنگوں نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی اپنی صناعی پیدا کر سکے, کوئی جدت پیدا کر سکے, کوئی دنیا کا جو نیا ماحول ہے اس سے کوئی استفادہ کر سکے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے, میں پوری ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے جو پختون ہیں یا افغانستان کے جو ناردرن ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ بالکل امن پسند ہیں. وہ قطعی طور پہ, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, وہ قطعی طور پہ نہیں چاہتے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں. لیکن ان لوگوں نے بدقسمتی سے ان کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے, اور ان لوگوں نے نہ صرف ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے بلکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جس ہتھیار کے ساتھ ان کو انہوں نے قابو کر رکھا ہے اسی ہتھیار کو وہ پاکستان پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو بھی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے ڈیفرنس جس کا اکثر ہم ذکر نہیں کرتے, چلے ہم اس کو اور بھی آسان کرتے ہیں کہ جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ٹی ٹی اے یا ان شر پسندوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ افغانستان کی سوائل کو استعمال کر رہے ہیں اپنے گروہی, لسانی اور جو معاشی مفادات ہیں اس کے لیے جو استعمال کرتے ہیں, ہم ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ برملا ہم نے اس چیز کا اظہار بھی کیا. ابھی ہمیں جوائن کیا ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ ایئر کاموڈور صاحب. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ بلایا ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. ایئر کاموڈور صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تصویراتی, کیونکہ آپ سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک تصویراتی ایک سوال ہے کہ آپریشن جب ہم نے لانچ کیا غضب للحق تو اس میں ہم نے ایک اصطلاح استعمال کی کہ ہم اس کو سرجیکل اسٹرائک یا ایئر اسٹرائکس جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہم سمجھتے ہیں. تو ہم نے, جبکہ ہم نے جو دیگر آپریشنز کیے ہیں, چاہے اس میں جتنے بھی آپریشن ضرب حق ہو, آپریشن ضرب عزب ہو, رد الفساد ہو, اس میں ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن زیادہ کیے ہیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے کہ افغانستان کو ہم نے اسپیسیفک جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کو زیادہ کامیاب سمجھا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں اس میں یہ بھی سرجیکل اسٹرائک سی کہلاتی ہے اور یہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ ہے. obviously انٹیلیجنس تو بلکہ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. وہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ آپ کو ٹارگیٹس کی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے پہلے, یا رپورٹ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے, پھر اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن اور ری ویریفیکیشن ہوتی ہے, پھر اس کی انٹینسٹی پرائرٹائز کرنی ہوتی ہے جب بھی آپ نے اس طرح کی اسٹرائک کرنی ہوتی ہے کہ یہ اتنا ڈیمیجنگ یا ڈسٹرکٹیو ہے, یہ ایسے جس کو کرنا ضروری ہے, اور پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے کہ اس کو نمبر 1 لیا جائے یا لاسٹ میں لیس پرائرٹی پہ رکھا جائے, وہ کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ جو اسٹرائکس ہم نے کی ہیں, اگر کوئی ہمیں 100 ٹارگیٹس جو پٹ اکراس ہوا ہے کنسیڈریشن کے لیے یا ایک ناک ڈاؤن کرنے کے لیے, تو 100 کا 100 نہیں, شاید مشکل سے 10% کو ٹیگ کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ ہم سلیکٹیو تھے, ہم پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنا چاہتے تھے اور ان جگہوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے جو موسٹ پینفل ہوں دشمن کے لیے. تو اس لیے انٹیلیجنس کا ڈیفینیٹلی رول ہے, اور اسی وجہ سے ہم نہ صرف ایک ویریفائی کرتے ہیں بلکہ ری ویریفائی کرتے ہیں, اور ایک میتھڈ سے نہیں کرتے. ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے, الیکٹرانک انٹیلیجنس ہوتی ہے, کمیونیکیشن انٹیلیجنس ہوتی ہے, سیٹلائٹ ہوتی ہے, اور بہت سارے اور ہیں جو میں شاید سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں شیئر نہ کروں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا سر, یہ جو آپ نے بات کی میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں. نورستان میں ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی, انہوں نے ہیومن شیلٹر کو استعمال کیا تھا. مجید برگیڈ اور ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں نور ولی محسود جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, لیکن پاکستان نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا. اب سر اس آپریشن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی میں تو واضح کمی آ رہی ہے. ہمیں کتنے مزید میئرز اس طرح کے لینے ہیں جسے ہم غیر معمولی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی یہاں سے بڑھے گی, کیونکہ جو فینسنگ ہے
وہ ہمارے لیے بہت سکیٹڈ ہے, 2460 کلومیٹر کی ہے, اور اس پہ جو ہے ڈس انفو کا جو ہے سہارا جو ہے بھارت بھی لے رہا ہے اور افغانستان بھی لے رہا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی اشورڈ ڈگری آف نہیں ہوتی کمپلیشن آف دا پروجیکٹ, یہ آن گوئنگ ہوتا ہے. کسی بھی ایسے آپریشن میں آپ نہ تو ٹائم لائن دے سکتے ہیں, نہ ایک انٹینسٹی کا لیول ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہاں تک ایسکلیٹ کریں گے تو یہ رزلٹ ملے گا, اس کے بعد ہم ریلیکس کریں گے اور سٹ بیک اور سکون سے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا, یہ آن گوئنگ کیمپین ہوتی ہے. obviously جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ادھر سے ایکشن ورسز ریئیکشن, لیکن یہ تو افغانستان کی رجیم نے فیصلہ کرنا ہے اور طالبان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک اپنے ہماری طرف سے پروہیبٹیو کاسٹ برداشت کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا, سیولین کیجوالٹی نہیں تھا, ہیومن لاسز نہیں تھا, اور کسی صورت میں ان آتھورائز ایسی ہماری کیمپین تھی ہی نہیں. ڈے ون سے ہم انہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایک چیز آپ کی تسلی کے لیے آپ کے ویورز کی اور انٹرنیشنل جو آپ کے ویورز ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے, کولیٹرل ڈیمیج تب ہوتا ہے جب آپ ایک جنرل پرپز بام یوز کریں. جنرل پرپز بام یہ ہوتا ہے جو اکنامیکل بام ہوتا ہے, سستا ہوتا ہے لیکن لیس ایکوریٹ ہوتا ہے. ہماری تمام جو آپریشنز ہیں اس میں ہم نے پی جی ایم جس کو کہتے ہیں پریسیجن گائیڈڈ منیشن یوز کیا ہے, لیزر ڈیزگنیشن یوز کیے ہیں, جس کے اندر انتہائی ایکوریٹ ویپنز فائر کیے گئے ہیں جس کا کولیٹرل کا کوئی رسک نہیں ہوتا. کیونکہ میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ جب ہم ٹارگیٹنگ کرتے ہیں اس کی انٹینسٹی, اس کی ڈیمیج کی ہم نے میگنیچیوڈ کس طرح کرنا ہے, پھر ریورس میں آپ ویپنز کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ فلاں ویپن موسٹ سوٹیبل ہے, پھر ڈراپ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایئر کاموڈور صاحب یہ مماثلت پر ذرا روشنی ڈالیے گا. بوتھ سائڈ پہ ہمارا ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں جو پڑوسی ہیں, بدقسمتی ہے ہماری, اب کیا کہیں جو صورتحال اس طرح کی پیدا ہو گئی ہے. فالس فلیگ جس طرح وہ ایکسپرٹس ہیں, پہلگام ہو, اڑی ہو, پٹھان کوٹ ہو, دیگر واقعات, اسی طرح افغانستان کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ نشے کے عادی افراد جو ہیں ان کے سینٹر پہ حملہ کر دیا جی. پھر اس میں یہ بھی کہہ دیا, غلطی وہ کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی, تو کہا اس میں بچے اور خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا. یہ ہمارا ایسٹرن جو پڑوسی ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. اس مماثلت کی وجہ کیا ہے سر؟ کوئی بہتر کوارڈینیشن ہے ان کا آپس کا؟ میرا خیال ہے فوٹو کاپی ساری اسٹریٹجی کی وہاں بھیج دیتے ہیں, اگر ان کی فالٹی ہوتی ہے تو ان کی بھی فالٹی ہوتی ہے. اچھا, پہلے تو یہ پہلگام اور دوسرے یاد کرنے سے بہتر ہم لوگوں کو یہ یاد کرائیں کہ ہم نے تو ایون ایسٹرن سائڈ پر تمام کی تمام سروسز اپنی انٹینشن, اپنی گڈ ول آفر کی تھی کہ ہم انویسٹیگیشن شامل ہو جاتے ہیں, آپ ہمیں ثبوت دیں, ہم ایکشنیبل وہ کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نیوٹرل باڈی آفر کی, ہم نے کہا انٹرنیشنل کسی کمیونٹی کو انوالو کر لیتے ہیں, نہیں مانا گیا کیونکہ انٹینشن دوسری تھی. تو یہ جو افغانستان کی طرف ہے, میں نے تو پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا, میں نے ویریفائی کیا ہے اپنے کانٹیکٹ سے کہ ہم نے ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی میں انتہائی کیئرفل پلان کیا ہے. میں نے ٹارگیٹنگ میرا تھوڑا فارچونیٹلی ایکسیس بھی ہوا میرا کچھ ٹارگیٹس کو دیکھنے کا, تو اتنی ویل میئرڈ اور ویل کیلکولیٹڈ سٹرائکس کی گئی ہیں کہ شاید ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ہم کوئی ایسا نہیں کر رہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں سٹون ایج میں بھیج دوں گا ایران کو, جیسے آج انہوں نے کہا ہے. بالکل ہم ایسا نہ کوئی ڈیزائن رکھتے ہیں, نہ ہماری کیپیبلٹی ہے, اور نہ ہماری مورل ویلیوز اور ٹریننگ اجازت دیتی ہے. میں اپنے فلائنگ ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم سیولینز پر, انفراسٹرکچر پر, سیوک فیسلٹیز پر ہمارے لیے نو گو ایریاز ہوتے ہیں. جنگ کے دوران, وار کے دوران کہا جاتا ہے کہ ان کو تباہ نہیں کرنا, ہم نے وہ کرنا ہے جو وار فائٹنگ کے لیے ہمارے خلاف ہیں, جو انفراسٹرکچر سپورٹ کر رہا ہے. ایئر بیسز ہو گئے, ملٹری چھاونی ہو گئی, کنٹونمنٹ ہو گئے, ہائیڈ آؤٹس ہو گئے, ایمونیشن ڈمپس ہو گئے, پیٹرولیم سٹوریج ہو گئی, ان کو تباہ کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہم نے تو پہلے دن سے ہی آج تک کسی والیشن میں 65 وار ہو, 71 ہو, یا اس کے بعد جتنی آپ ہسٹری پڑھ لیں, کبھی ہمارے دشمن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیجوالٹیز انٹینشنلی سیولینز کی ہیں. لیکن جنگ ہے, اگر کوئی بائی ایرر ہو گیا ہو تو اس کی میں گارنٹی. اچھا سر, میں چاہوں گا کیونکہ آپ یہ بڑے ان تکنیکی معاملات کو آپ ایئر کاموڈور صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, جنگی اصول اور کچھ قوانین پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ جب آپ ایئر اسٹرائک کرتے ہیں تو کتنا اس میں جو ہے وہ مارجن موجود ہوتا ہے, کہ کیونکہ جو سیویلین کی کیجوالٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے واقعات تو ورلڈ وائڈ ہوتے رہے ہیں, وہ آپ ماضی میں بھی چلے جائیں جتنی جنگیں ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمیں ہماری ٹریننگ کے دوران انٹرنیشنل لا پڑھایا جاتا ہے جی, تو میں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آف نیشنز میں زندہ کیسے رہنا ہے, آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. میرے پاس اگر بام جہاز پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری لگژری ہے کہ میں جہاں مرضی جا کے بٹن دبا کے بام گرا دوں سارے کے سارے. ایک انتہائی رسپانسبل ہم ایئر فورس رہے ہیں. نمبر ون, ہم نے یہ یونائٹڈ نیشنز کا رولز ہیں, آرٹیکلز ہیں اس کے, نو سیولین پاپولیشن, انوسنٹ کو آپ نے نہیں مارنا, عورتوں کو, ہاسپٹل کو, سیوک فیسلٹیز کو نہیں مارنا.
اور پھر ریڈ کراس کے بائی لاز ہیں کہ آپ ان چیزوں کو نہیں ٹارگٹ کریں گے. پھر 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے وقت بتایا کہ فصلوں کو تباہ نہیں کرنا, عورتوں بچوں کو کچھ نہیں کہنا, جو ہمارے دشمن کی عبادت گاہوں میں پناہ لینے ان کو کچھ نہیں کہنا. تو ہماری تو ہسٹری بھری پڑی ہے, ہمیں تو پہلے دن سے بتا دیا گیا کہ یہ اپنے قوانین فالو کرنے ہیں. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ بائی ڈیزائن ہم کوئی کولیٹرل ڈیمیج کریں؟ انٹرنیشنل رول کہتے ہیں, اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ود رسپانسبلٹی کہ ہم نے کوئی کولیٹرل ڈیمیج کا انٹینشن بھی نہیں کی, بلکہ ہم ہر وہ پریکاشن لیتے ہیں اپنے آپریشنز کے دوران جس میں کولیٹرل سیولین اور انوسنٹ لاس نہ ہو. بہت بہت شکریہ ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, آپ نے تمام ان پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جس میں کچھ ٹیکنیکل اور کچھ اسٹریٹجک نوعیت کے جو سوالات تھے اس پر بھی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. صالح ظافر صاحب اب کنکلوڈ کیجئے گا. ایئر کاموڈور صاحب نے کافی جو جنگی اصول ہیں ان کا بھی بتایا, پاکستان کی ایئر سٹرائکس کتنی ضروری تھی, جس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ کس نوعیت کے تھے, ان کو ملا کر ایئر سٹرائک بھی کی گئی. اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, جو ناردرن ایریاز کے افغانستان کے باسی ہیں وہ ان کی اس جارحانہ, جابرانہ اور قصداً جس طرح انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے پورے افغانستان کو, اس کے لیے سراپا احتجاج ہیں. یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایئر کموڈور صاحب نے جو ابھی کہا کہ ہم نے پرسین ویپن استعمال کیا, میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور میری بھی معلومات ہیں. وہ اس لیے تھا کہ پاکستان کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی کہ افغانستان کے جو عوام ہیں وہ پاکستان سے برا فروختہ ہوں, خفا ہوں, ناراض ہوں, ان کو تکلیف پہنچے. تو اس لیے بھی پاکستان کی ایئر فورس کو اپنے ان اٹیکس کو, ان اپنے ہدف کو یہ اٹیکس بنانا پڑا, اور ان اہداف کو ہی انہوں نے اٹیک کیا جہاں پہ دہشت گرد پناہ گزین تھے یا ان کے اسلحے کے ڈپو تھے یا وہاں سے ان کی تربیت ہوتی تھی. اس کے علاوہ, اور اس کی بالکل بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی نہیں یہ چاہتا تھا, نہ چاہتا ہے, نہ چاہے گا کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ اس کی کوئی ناراضگی پیدا ہو, ان کے لیے کوئی تکلیف پیدا ہو. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق کہ وہ جو افغانستان کے جو جنوبی جو لوگ ہیں, اس ایریا کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کی مخاصمت بہت پرانی چلتی آئی ہے, شمالی سائڈ کا, شمالی افغانستان کے, آپ حیران ہوں گے کہ شمالی افغانستان کے جو کیپٹل ہے مزار شریف, اس مزار شریف کے باہر افغانستان کا سب سے بڑا قبرستان موجود ہے, میں نے خود دیکھا ہے, اور اس قبرستان میں انہی طالبان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ بریڈ ہیں. کیوں؟ ان لوگوں نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی, بالکل, ویئر ایز انہوں نے کبھی ان پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ امن پسند اور صلح جو لوگ ہیں, اور وہ ترقیات امن چاہتے ہیں, افغانستان میں امن چاہتے ہیں. میں آگے بڑھوں گا تھوڑا. نعیم اللہ صاحب, آج اسی حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے, مجموعی جو خطے کی صورتحال ہے, اور انہوں نے کہا کہ خطے میں جنگ کو جو ہے وہ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا. جنگ رکوانے کے لیے حد الوسع کوششیں کی گئی. فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوششوں کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے پناہ کوششیں کی. آبنائے حرمت سے 2 تیل بردار جہازوں کی آمد, پھر اسی طریقے سے پاکستان کا جو جھنڈا بردار جو جہاز ہیں وہ وہاں سے گزرے. تو یہ پاکستان نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں, اور 20 کے قریب جہازوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ایک تو اس تناظر میں جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ, پھر اوورآل جو مشرق وسطی کی صورتحال ہے اس پر بھی یہ اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے. مجھے ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا ہمارے نائب وزیر اعظم, بالخصوص جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو کوششیں ہیں جس پر ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے عموماً امن کے لیے کوششیں کی ہے کہ امن ہو, امن برقرار ہو, تبھی اس خطے میں تمام ممالک وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کار بھی اچھا رکھ سکیں گے, ترقی بھی کر سکیں گے اور آگے بھی جا سکیں گے. تو ان کوششوں کے ابھی ان دنوں جو کوششیں ہیں تو پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت صرف یہ کہ اپنے پڑوس کے ساتھ امن کی کوئی بات نہیں کر رہا, بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا کو ایک آگ سے اور ایک جنگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بنیاد پر اگر ہم ان کاوشوں کو اس طرح سے دیکھیں
کہ وہ ملک جس کو ایک وقت پر بالکل اکیلا سمجھا جا رہا تھا اور سفارتی طور پر کہا جاتا تھا کہ پاکستان بالکل جو ہے وہ علیحدگی میں چلا گیا ہے، کوئی ملک ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھ رہا، تو ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ جو ایپیسوڈز اور یہ جو ایونٹس چل رہے ہیں یہ کافی ہے. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، بلکہ پوری دنیا پاکستان کی واہ واہ کر رہا ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اس وقت نہ صرف اپنے معاملات دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ امن ہو، انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو، بلکہ وہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں، اسپیشلی امریکہ اور ایران کی جنگ میں، اس میں ایک ایسے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر یہ بہت بڑی، ہم کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی ہماری وہ جو ہے ڈپلومیٹک جیت ہے کہ ہم ان تمام ملکوں کے ساتھ ہمارا الگ الگ ایک تعلق ہے، اس میں بھی توازن رکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور ان کو آپس میں امن کے لیے رضامند کرنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے ہماری، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہوں گے. اور یہ جی پچھلی دنوں اسلام آباد میں جس طرح کی ایونٹس رہے ہیں، اس کے بعد نائب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم صاحب جو گرے بھی تھے اور زخمی ہونے کے باوجود، ڈسپائٹ کہ ان کو ڈاکٹرز نے آرام کا کہا تھا، وہ اسی دن وہ نکل گئے اور چین کے لیے گئے، اور چین میں اسی جو مذاکرات تھے اس کے تسلسل میں وہاں پہ بھی میٹنگز کی اور بیزی رہے. آج اس تسلسل میں ایک اور میٹنگ ہو گئی ہے جس میں تمام لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے. تو یہ ہماری ایک سفارتی جیت ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہوں گے. اور دنیا کی تاریخ میں اس ایپیسوڈ کو جو ان دنوں چل رہا ہے پاکستان کی طرف سے، اس کو سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اور یہ سہرا جا رہا ہے ابھی کرنٹ ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، فیلڈ مارشل صاحب اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اور ان کی تمام تر جتنی بھی انگیجمنٹس ہے، ہمارے فارن آفس کے جتنے بھی آفیسرز ہیں اور دیگر لوگ، انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنی جو ذہانت تھی اس کا بھرپور جو ہے اور اس میں تمام تر سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اسی نقطے پر ایک پیج پر ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی جیت ہے. ٹھیک ہے. اکمل شہزاد گمن صاحب، جس طرح نعیم اللہ یوسفزئی نے جو ہے وہ کریڈٹ دیا ہے ہماری عسکری، سیاسی اور ایون کی پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کو بھی اس کا جو ہے نا وہ سہرا سر ہوا ہے ان کو بھی، کہ بڑا اچھا انہوں نے اس حوالے سے کام کیا ہے. آج وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ایکس پہ ایک پیغام بھی آیا ہے. اس میں انہوں نے بار بار کی جانے والی بیان بازی طاقت نہیں بلکہ واضح اسٹریٹجک بے چینی کی عکاسی کرتی ہے. یہ ہندوستان کو پیغام دیا کیونکہ انہوں نے کہا وہ برسی سے قبل ہی وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں نا وہ فالس فلیگ کی. تو ابھی بھی کچھ اس طرح کے ہم نے بھانپا ہے، اور بلکہ میڈیا کو بھی بتایا ہے کہ دوبارہ کسی فالس فلیگ کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. تو اور نئی دہلی کی من گڑت بحرانوں کو بھی انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے. یہ تمام تر صورتحال، اس ٹویٹ پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا سر، تاکہ پھر اسے کنکلوڈ کریں. بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہندوتوا کا ایک نریندر مودی صاحب کی قیادت میں وہاں ایک بخار چڑھا ہوا تھا. اب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنے بھی اینالسٹ ہیں اور جتنی سین وائسز ہیں ایون کہ انڈیا میں بھی، وہ سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ حقائق کو سمجھیں. اور پاکستان دنیا میں اس وقت واحد ملک ہے جس کی تینوں بڑی پاورز ہیں، رشیا، چائنا اور امریکہ، تینوں پاکستان کو سنجیدہ ملک کے طور پہ لے رہے ہیں. اور آپ اچھا، انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے ان کو یہ جو فالس فلیگ تھا اس کو بین الاقوامی جانچ پڑتال بھی نہ کرا سکا، یعنی اس کی بھی ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جو پیٹرن انڈیا نے اپنایا اور جو انہوں نے پاکستان پہ ایک مسلط کی 4 روزہ جنگ جو بعد میں مارکہ حقہ جس کو نام دیا گیا جو پاکستان کی طرف سے، اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور جو خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹ میں جو بڑا ان کے جو منسٹر ہیں ان کو راج ناتھ سنگھ کو جی ٹیگ کر کے، اصل میں یہ کہ وہ جو اپنی اندرونی کنزمپشن کے لیے اور اپنے ووٹ بینک کے لیے، اور ایک وہ جو دیکھیں جو فاشزم ہے نا اور انتہا پسندی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. بالکل. آپ جب ایک اپنے لوگوں کو عادی کر دیں خاص لیول کا، پھر اگلی دفعہ اس سے بڑھ کے ایک نقطہ کہ انڈیا کی 5 ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. یہ مودی کا پیٹرن رہا ہے، جب بھی وہاں الیکشن ہونے لگتے ہیں وہ پاکستان کی کھڑا کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے. بہت شکریہ صالح ظافر صاحب، اکمل شہزاد گمن صاحب، نعیم اللہ یوسفزئی صاحب، ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اس کے ساتھ کو یہ بتاتے چلیں کہ ناسا کا تاریخی مشن 50 سال بعد انسان چاند کی طرف اڑان.
4 خلاباز 10 دن کے دوران 6,85,000 میل کا سفر طے کریں گے۔ یہ مشن انسان کو تقریباً 50 سال بعد دوبارہ چاند کے قریب لے جائے گا۔ خلاباز چاند کے گرد چکر لگائیں گے لیکن چاند پر لینڈنگ شامل نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتانا جو ہے ناظرین بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔